صاحب استطاعت بندے پر فرض کی ہے۔ فریضے کی ادائیگی کے لیے اور اس قرض کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق پانے والے حضرات بیت اللہ میں حاضری دیتے ہیں اور دنیا کے جس خطے میں مسلمان صاحب استطاعت موجود ہیں وہ قربانی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ قربانی کا عمل بھی بہت اعلیٰ، بیت اللہ کے حج کا عمل بھی بہت اعلیٰ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو ایک عبادات کا شوق تھا، ذوق تھا، دل لگی تھی اور دل کا سکون تھا، وہ اب نہ ان عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہ یہ عبادات کرنے کے بعد انسان کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اہل کفر کا اہل اسلام پر دباؤ، غلبہ، دسترس اور اپنی منمانیاں ہیں۔ دنیا کے جس خطے میں اور جس ریاست میں یہود و نصارہ چاہیں اپنا غلبہ جما سکتے ہیں اور مسلمانوں کو اس طرح تتر بتر کر کے، جدا جدا کر کے، فردن فردن کر کے وہ لقمہ بنا رہے ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حالت زار اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب اللہ بھی موجود، جس کے پاس تمام مخلوقات اور خصوصاً انسانوں میں سے افضل ترین شخصیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود، افرادی قوت موجود، لیکن اس کے باوجود ذلت، رسوائی اور مغلوب ہو کر زندگی گزارنا، یہ یقیناً افسوسناک بھی ہے اور قابل غور بھی ہے۔ اور اس کا کوئی قصوروار نہیں، ایک غیر آدمی ہے، دشمن آدمی ہے، اس نے دشمنی کرنی ہے۔ ایک وہ قوم ہے جس کا شروع دن سے یہ نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے سارے حربے، اپنے سارے منصوبے وہ دنیا میں آزمانے ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو مٹنے سے، مغلوب ہونے سے، شکست خوردہ ہونے سے بچاؤ کے کیا انتظامات کر رکھے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور لوگوں کی چہل پہل
لوگوں کے حالات زندگی، لوگوں کا رہن سہن، ان کا قول و قرار، ان کا قول و فعل، ان کی گفتار، ان کی دنیا کی دولت میں، دنیا کی رنگینیوں میں رفتار مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہے، اسے اجتماعی طور پر نہ فرصت ہے اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اکٹھے ہو جائیں اور ایک قوت بن جائیں۔ ہر بندہ اپنے تئیں تو اپنی آپ نہ بھیڑ کسی دی بات نہ چھیڑ کا مصداق بنے ہوا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں، ماضی قریب کے مشاہدات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ دن قریب، وہ دن دور نہیں جب اسلام کا نام لینا بھی ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھا جائے، اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کوئی بندہ کہے کہ ہاتھ پہ انگارہ لو اور اس کو برداشت کرو۔ اسلام کا نام لینا بھی اس طرح مشکل ہو جائے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں اور اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اسلامی علاقوں میں جہاں پر جمعہ کے اجتماعات ہوتے ہیں اور خصوصاً دروس، محافل، ایک بندہ بولنے والا، باقی سننے والے، ایک ان میں عالم، باقی اس کی ساری مقتدی اور عوام اور رعایا، اس عالم دین کو کم از کم مسلمانوں میں عقائد کے ساتھ ساتھ غیرت دین اور مسلمانوں کی غیرت بھی اجاگر کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام صرف اس بات کا نام نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور کلمے پر لائٹیں بند کر کے اس کے ورد شروع کر دیے جائیں اور اس کی ضربیں لگائی جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، زکاتیں ادا کی جائیں، بیت اللہ کا حج کر کے بس اپنے آپ کو بڑا متقی تصور گنا جائے، قربانی کا جانور ذبح کر کے اپنے آپ کو اس طرح بنا دینا کہ گویا کہ میں نے دین کا کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے حج کرنے سے، ہماری قربانی کرنے سے، پنجگانہ نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، کلمے کا ورد کرنے سے اہل کفر کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کو پریشانی انہیں تب آئے گی جب یہ نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے کہ لا حاکم الا اللہ، اس کائنات اور اس دھرتی میں اگر کوئی حاکم ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ آوازیں بلند ہوگی تب کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوگا، لیکن حالات کچھ اور طرف جا رہے ہیں۔ اہل توحید و سنت ایک عرصہ تک لوگوں کے عقائد اسی وجہ سے درست کرنے پر لگے ہوئے تھے تاکہ ان کے نظریات غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جڑ جائیں، ان کی امیدیں غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے